کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان صرف میزائل اور دفاعی طاقت میں ہی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹ کے میدان میں بھی دنیا کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایسا جدید ترین ٹرین پروجیکٹ آنے والا ہے جو رفتار، ٹیکنالوجی اور سمارٹ سسٹمز کے لحاظ سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو ٹف ٹائم دینے والا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے راز، ایسے فیچرز اور ایسے انکشافات بتانے والے ہیں کہ آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان صرف میزائل اور دفاعی طاقت میں ہی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹ کے میدان میں بھی دنیا کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایسا جدید ترین ٹرین پروجیکٹ آنے والا ہے جو رفتار، ٹیکنالوجی اور سمارٹ سسٹمز کے لحاظ سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو ٹف ٹائم دینے والا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے راز، ایسے فیچرز اور ایسے انکشافات بتانے والے ہیں کہ آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ پاکستان میں آنے والی یہ نئی جنریشن ٹرین صرف ایک ٹرین نہیں، یہ مستقبل کی علامت ہے۔ ایسی رفتار کہ فاصلے سمٹ جائیں، ایسی ٹیکنالوجی کہ انسانی غلطی کا چانس تقریباً ختم ہو جائے، ایسا سمارٹ کنٹرول سسٹم جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہوگا۔ اور بس یہی نہیں، ہم بات کریں گے پاکستان کے اس جدید سب مرین پروگرام کی جو خاموشی کے ساتھ سمندروں میں وہ طاقت رکھتی ہے جس کا اندازہ دشمن کو اس وقت ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، ایسے جدید ویپنز سسٹمز اور ایسی ڈیفنس کی صلاحیت کہ پاکستان اب صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ابھرتی ہوئی سپر ٹیک پاور بن چکا ہے۔ کیا واقعی پاکستان دنیا کے جدید ترین انفراسٹرکچر کی ریس میں شامل ہو چکا ہے؟ کیا یہ پروجیکٹس خطے کی طاقت کا توازن بدل دیں گے؟ اور کیا آنے والے چند سالوں میں پاکستان ٹرانسپورٹ اور نیول ٹیکنالوجی میں نمبر 1 پوزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ رفتار کی بات کریں تو زیر آب تیز رفتار موومنٹ کے ساتھ اس میں کوآرڈینیٹڈ اسٹیلتھ موڈ شامل ہے، جس میں یہ اپنی آواز، حرارت اور مقناطیسی سگنیچر کو کم سے کم کر دیتی ہے۔ جدید ٹورپیڈو سسٹمز، کروز میزائل لانچ کی صلاحیت اور سمارٹ مائنڈ لینگ آپشن، یعنی یہ صرف دفاعی شیلڈ نہیں بلکہ مکمل سٹرائک پلیٹ فارم ہے۔ کیا یہی وہ وجہ ہے کہ بحر ہند میں طاقت کا توازن اب پہلے جیسا نہیں رہا؟ اور سب سے حیران کن پہلو، اس سب مرین میں انٹیگریٹڈ انڈر واٹر ڈرون سسٹم موجود ہے۔ یہ ہائی اسپیڈ، اسمارٹ اور ڈیجیٹلائزڈ ریلوے سسٹم کی بنیاد ہے۔ اس ٹرین میں مکمل آٹومیٹک سگنلنگ سسٹم ہوگا جس میں انسانی غلطی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ جدید ترین کنٹرول رومز، ریئل ٹائم ٹریک مانیٹرنگ اور ایسا سینسر نیٹ ورک جو ہر لمحے پٹری کی حالت کو چیک کرے گا۔ آپ نے جاپان کی بلٹ ٹرین کا نام سنا ہوگا، چین کی میگلیف ٹیکنالوجی دیکھی ہوگی، لیکن اب پاکستان بھی اسی دوڑ میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اور سہولیات؟ دوستو، یہاں سے اصل حیرت شروع ہوتی ہے۔ فل ڈیجیٹل ٹکٹنگ سسٹم، بائیومیٹرک انٹری، وائی فائی، سمارٹ سیٹس، چارجنگ پورٹس، بزنس کلاس کی طرح آرام دہ کیبنز، وائبریشن کنٹرول ٹیکنالوجی تاکہ رفتار زیادہ ہو مگر جھٹکا محسوس نہ ہو، انرجی ایفیشنٹ انجنز جو ماحول دوست ہوں گے۔ یہ صرف سفر نہیں ہوگا، یہ ایک تجربہ ہوگا۔ سوچئے، جب ایک عام شہری اسی معیار کی سہولت استعمال کرے گا جو آج دنیا کے امیر ترین ممالک میں دستیاب ہے، تو وہ احساس کیسا ہوگا؟ یہ منصوبہ صرف ٹرانسپورٹ نہیں بدل رہا، یہ پاکستان کی پہچان بدلنے جا رہا ہے۔ کیونکہ جب انفراسٹرکچر مضبوط ہوتا ہے تو معیشت تیز ہوتی ہے، جب معیشت تیز ہوتی ہے تو روزگار بڑھتا ہے، اور جب روزگار بڑھتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ یہ ٹرین پروجیکٹ صرف پٹریوں پر دوڑنے والی گاڑی نہیں، یہ سرمایہ کاری، انڈسٹری، سیاحت اور کاروبار کے نئے دروازے کھولنے جا رہا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان کو خطے کا ٹرانسپورٹ ہب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب پاکستان کی ریلوے ٹیکنالوجی کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا؟ آج ہم شاید یقین نہ کریں، لیکن دنیا بدل رہی ہے اور پاکستان بھی بدل رہا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ زمین پر رفتار بڑھانے کے بعد پاکستان سمندروں کی گہرائیوں میں بھی اپنی طاقت کا نیا باب لکھ رہا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے اس جدید ترین سب مرین پروگرام کی جو خاموشی کے ساتھ ایسی دفاعی طاقت رکھتا ہے جس نے خطے کی اسٹریٹجی بدل کر رکھ دی ہے۔ زمین پر رفتار
اور اب سمندر کی گہرائیوں میں خاموش طاقت۔ آپ نے جنگی جہاز دیکھے ہوں گے، میزائل سسٹمز کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل طاقت وہاں چھپی ہوتی ہے جہاں آنکھ کچھ نہیں دیکھ سکتی؟ سمندر کی ہزاروں فیٹ گہرائی میں مکمل خاموشی کے ساتھ ایک ایسی قوت حرکت کر رہی ہوتی ہے جو پورے خطے کا توازن بدل سکتی ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک ایسی جدید ترین سب مرین ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا ہے جسے دنیا کی صف اول کی نیول پاورز کے برابر رکھا جا رہا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ جی ہاں، پاکستان کا نیا سب مرین پروگرام صرف دفاع نہیں، یہ اسٹریٹجک برتری کا اعلان ہے۔ تصور کریں ایک ایسی سب مرین جو ہفتوں تک پانی کے اندر رہے بغیر سطح پر آئے، ایسی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کہ دشمن کے جدید ترین ریڈار اور سونار سسٹمز بھی اسے پکڑنے میں ناکام ہو جائیں۔ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن یعنی AIP سسٹم، جس کا مطلب ہے کم شور، زیادہ وقت پانی کے اندر اور مکمل خاموشی۔ دوستوں، جدید نیول وارفیئر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نظر نہ آنا، کیونکہ دشمن کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ خطرہ کہاں سے آ سکتا ہے۔ پاکستان کی آنے والی سب مرینز نہ صرف جدید ٹارپیڈو سسٹم سے لیس ہوں گی بلکہ کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں گی، یعنی زمین، سمندر اور ہوا، تینوں محاذوں پر مکمل توازن۔ اور سب سے اہم بات، یہ صرف خریداری نہیں بلکہ مقامی سطح پر ٹیکنالوجی ٹرانسفر، انجینئرنگ مہارت اور دفاعی خود کفالت کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ کیا یہ وہ لمحہ ہے جب پاکستان سمندری دفاع میں نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹیلتھ ڈیزائن کی۔ جدید سب مرینز کی باڈی خاص ساؤنڈ ایبزاربنگ مٹیریل سے تیار کی جاتی ہے جو سونار ویوز کو جذب کر لیتی ہے، یعنی دشمن کا سونار سگنل واپس ہی نہیں جاتا، اور اگر جاتا بھی ہے تو اتنا کمزور کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم یعنی AIP۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو سب مرین کو ہفتوں تک پانی کے اندر رہنے کی صلاحیت دیتی ہے، بغیر بار بار سطح پر آئے۔ جتنا کم آپ اوپر آئیں گے اتنا کم آپ نظر آئیں گے، اور جدید نیول وارفیئر میں یہی اصل برتری ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ویپن سسٹمز کی۔ یہ سب مرین صرف ٹورپیڈو فائر نہیں کرے گی بلکہ لانگ رینج کروز میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، یعنی اگر ضرورت پڑے تو سمندر کی گہرائی سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلے کہ حملہ کہاں سے ہوا۔ سوچئے، خاموشی کے ساتھ سمندر میں موجود ایک ایسی طاقت جو بظاہر نظر نہ آئے مگر کسی بھی وقت اسٹریٹجک رسپانس دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہو۔ پاکستان اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف جدید سب مرین حاصل کر رہا ہے بلکہ اپنی انجینئرنگ اور شپ بلڈنگ صلاحیت کو بھی نئی سطح پر لے جا رہا ہے۔ کراچی شپ یارڈ جیسے ادارے اس میں کلیدی کردار ادا کریں گے، جس کا مطلب ہے روزگار، مہارت اور دفاعی خود انحصاری۔ عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو امریکہ، چین، روس، فرانس اور جرمنی جیسے ممالک سب مرین ٹیکنالوجی میں آگے سمجھے جاتے ہیں، اور اب پاکستان بھی اسی کلب میں اپنی جگہ مضبوط کر رہا ہے۔ یہ صرف دفاعی اپ گریڈ نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک میسج ہے۔